اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. یہ ایک آیت آیت الکرسی کہلاتی ہے. قرآن پاک کی سب سے اہم ترین آیت ہے، سب سے عظیم آیت، جس میں اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات کا بیان ہوا ہے. اس آیت کے بارے میں چند ایک احادیث ہیں. نمبر 1، ابی ابن کعب سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، ابو منذر یہ ان کی کنیت، جانتے ہو تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے. آپ نے پھر پوچھا، ابو منذر جانتے ہو تمہارے پاس کتاب اللہ کی کون سی آیت سب سے عظیم ہے؟ میں نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پہ ہاتھ مار کر فرمایا، ابو منذر تمہیں علم مبارک ہو کہ واقعی یہی آیت سب سے عظیم ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، کتاب فضائل القرآن. دوسری حدیث، آیت الکرسی جو ہے یہ حفاظت کے لیے پڑھی جاتی ہے، اور اس کی دلیل یہ حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقہ فطر کی حفاظت پر مقرر کیا. کوئی شخص آیا اور غلہ چوری کرنے لگا. میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا. کہنے لگا میں محتاج ہوں، عیالدار ہوں، سخت تکلیف میں ہوں. چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا. جب صبح ہوئی تو آپ نے مجھ سے پوچھا، ابو ہریرہ آج رات تمہارے قیدی نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے محتاجی اور عیالداری کا شکوہ کیا تھا تو مجھے رحم آیا، میں نے اسے چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا دھیان رکھنا وہ جھوٹا ہے، وہ پھر آئے گا. چنانچہ اگلی رات وہ پھر آیا، پھر غلہ اٹھانے لگا. میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ آج تو میں ضرور تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا. کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں، عیالدار ہوں، تنگ دست ہوں، آئندہ نہیں آؤں گا. مجھے پھر رحم آ گیا، پھر میں نے اسے چھوڑ دیا. صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، ابو ہریرہ تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے سخت محتاجی اور عیالداری کا شکوہ کیا تو مجھے رحم آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا دھیان رکھنا وہ جھوٹا ہے، پھر آئے گا. چنانچہ تیسری بار میں طاق میں رہا، وہ آیا اور غلہ سمیٹنے لگا. میں نے کہا اب تو میں تمہیں ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا. اب یہ تیسری بار ہے تو ہر بار یہی کہتا ہے کہ پھر نہ آؤں گا، مگر پھر آ جاتا ہے. اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں چند کلمے سکھاتا ہوں جو تمہیں فائدہ دیں گے. میں نے کہا وہ کیا ہے؟ کہنے لگا جب سونے لگو تو یہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہارا نگہبان ہوگا اور صبح تک شیطان تیرے پاس نہیں آئے گا. چنانچہ میں نے اسے پھر چھوڑ دیا. صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا تیرے قیدی نے آج رات کیا کیا؟ میں نے آپ کو ساری بات بتا دی تو آپ نے فرمایا اس نے بات سچی کی حالانکہ وہ خود جھوٹا ہے. پھر آپ نے مجھ سے کہا ابو ہریرہ جانتے ہو 3 راتوں سے کون تمہارے پاس آ رہا تھا؟ میں نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا. یہ بخاری کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے. بعض اوقات شیطان انسان کی شکل میں بھی انسان کے پاس آ سکتا ہے، اور خاص طور پہ ایسے جیسے ان نون سا کوئی ہو. تو اس میں ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ آیت الکرسی کتنی اہم چیز ہے جو حفاظت کرتی ہے، اور خصوصی طور پر رات کو سوتے وقت پڑھ کر چاروں طرف پھونک مار دیا کیجیے. پڑھ کے چاروں کونوں میں اس طرح پھونک مار دیں، اس سے وہ دور ہو جاتا ہے. اور ایسا پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ حفاظت کے لیے مقرر ہو جاتا ہے. اب کوئی نہیں نقصان دے گا آپ کو. اور یہ آپ سب اپنا معمول بنا لیں. اسی طرح ایک اور بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ علم تو شیطان نے بھی دیا تھا،
علم شیطان کے پاس بھی بہت تھا اور علم شیطان نے بھی دیا تھا. تو صرف علم سے بات نہیں بنتی جب تک عمل نہ ہو. صرف علم سے بات نہیں بنتی. اگرچہ علم کی بڑی فضیلت ہے، لیکن آپ میں سے اور مجھے بھی، ہم میں سے کوئی نہ سوچے کہ چونکہ میں بہت علم والی ہوں اس لیے میں سب سے بڑی ہوں اور بہت اچھی ہوں. خالی علم فائدہ نہیں دے گا جب تک عمل نہ ہو. عمل سے بات بنتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. نہ ہم فرشتے ہیں نہ شیطان ہیں، ہم انسان ہیں. ہمارے لیے عمل ضروری ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے اور قرآن کی کوہان سورت بقرہ ہے، اور اس میں ایک آیت ہے جو سب آیتوں کی، یعنی سارے قرآن کی سب آیتوں کی سردار ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے. ابھی اس کی تفسیر دیکھیں گے تو آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا. رات کو سوتے وقت پڑھنے کے علاوہ اسے آپ ہر نماز کے بعد بھی، فرض نماز کے بعد بھی پڑھا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، اللہ اسے شاکر دل، ذاکر زبان، نبیوں کا ثواب، صدیقوں کا عمل دے گا. اس پر ہمیشگی صرف نبیوں یا صدیقوں سے ہوتی ہے، یا اس بندے سے جس کا دل میں نے ایمان کے لیے آزما لیا ہو، بس وہی پابندی کر سکتا ہے. یا میں اسے اپنی راہ میں شہید کرنا چاہتا ہوں، وہ بس پابندی کر سکتے ہیں یہ لوگ. اور ہم جیسے سلام پھیرتے ہی باتیں، بمشکل کنٹرول کیا ہوتا ہے اپنے آپ کو سلام تک، ایک دم پھر بول اٹھتے ہیں اچھا وہ چیز دیکھو وہ کہاں ہے، وہ آیا کہ نہیں، وہ گیا کہ نہیں، وہ کیا کہ نہیں، وہ ہوا کہ نہیں. تو یاد رکھیں، فرض نماز کے بعد سخت ایمرجنسی کے بغیر قطعاً نہ بولیں جب تک آیت الکرسی نہ پڑھ لیں. اچھا بعض اوقات آپ نہیں بولنا چاہتے، لوگ آپ کو بلا رہے ہیں، ہلا رہے ہیں، تو آپ کیا کیا کریں، آہستہ سے سلام پھیر کے فوراً منہ پہ ہاتھ رکھ لیا. یہ میں عموماً میں خود ایسے کرتی ہوں، کیونکہ مجھے اکثر، یا چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ ماما ماما کر کے کھینچ لیتے ہیں، یا کوئی اور کچھ کرتا ہے، تو سلام کر کے فوراً منہ پہ ہاتھ اس طرح کہ ہمیں کوئی نظر ہی نہ آئے. جب نظر نہیں آئے گا تو پھر دل بھی پریشان نہیں ہوگا. تسلی سے آیت الکرسی پڑھی جائے گی، اس کے بعد کچھ اور کریں، کیونکہ اس کی پابندی کا ثواب بہت ہے. ایک اور حدیث میں ہے، جس نے آیت الکرسی پڑھی اور اس کا اسی دن انتقال ہو گیا تو جنت میں جانے سے اسے کوئی چیز نہ روک سکے گی. اس میں اللہ کا اسم اعظم بھی ہے. جس گھر میں پڑھی جائے اس سے شیطان نکل جاتا ہے. لہذا اتنی خوبصورت آیت، اتنی بہترین آیت، اس کے لیے ہم میں سے ہر ایک کو حریص ہونا چاہیے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں ہے کیا جس کی وجہ سے اس کی اتنی فضیلت ہے. ایک طرح سے یہ اللہ کا تعارف ہے. اللہ، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں. شرک کی سب اقسام کی جڑ کاٹ دی. اور اس کی دلیل دو صفات ہیں اللہ کی، اور وہ کیا؟ الحی، کہ وہ زندہ ہے. جتنے دوسرے معبود ہیں وہ سب فوت ہو جاتے ہیں یا ختم ہو جاتے ہیں، جبکہ اللہ کی ذات کو کوئی فنا نہیں. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز کو فنا ہے، صرف اللہ کی ذات کو نہیں. یہ آیت شرک کی تردید ہے.
مستقلاً زندہ ہے، اسی کے ہاتھ میں زندگی ہے، خود بھی زندہ ہے اور زندگی اسی کے دم سے وجود میں آئی ہے۔ القیوم، قائم رہنے والا ہے، قائم رکھنے والا ہے، ہر چیز کو تھامے ہوئے ہے، جبکہ دوسرے سب سہاروں کے محتاج ہیں۔ کوئی چیز خود سے قائم نہیں رہ سکتی۔ آپ دیکھیں کتنا بڑے سے بڑا کوئی ولی ہو، بزرگ ہو، نیک انسان ہو، نبی ہو حتیٰ کہ، کیا ایسے ہی کوئی آسمان سے اترا؟ نہیں نا، بچے کی حالت میں پیدا ہوا نا۔ تمام انبیاء، اولیاء، سب بزرگان کیسے پیدا ہوئے؟ بچے کی حالت میں، بچے پیدا ہوئے، اور جو بچے تھے جب وہ تو کیا تھے؟ سہارے کے محتاج تھے۔ آج جب لوگ ان کو اللہ کا شریک کرتے ہیں تو سوچنا چاہیے، وہ اپنے وجود کے لیے، اپنے نشو نما کے لیے سہارے کے محتاج تھے، لیکن اللہ کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ سب کو تھامے ہوئے ہے، قائم رکھے ہوئے ہے۔ اور بہت بڑی مثال آسمان آپ کے سامنے ہے، کس طرح اس کو بغیر ستونوں کے تھامے ہوئے ہے، قائم رکھے ہوئے ہے۔ اور مزید کیا ہے کہ لا تأخذہ سنۃ، اس کو تو اونگ بھی نہیں آتی، جبکہ باقی سب سوتے ہیں۔ کتنا بھی کوئی نیک انسان ہو، سوئے بغیر اس کا گزارا ہی نہیں، اور کوئی معبود سونے والا ہو نہیں سکتا، کیونکہ جو سو گیا۔ اب دیکھیں نا کہ بعض اوقات لوگ بڑے بزرگان کے پاس جاتے ہیں اور پھر ان سے دعائیں مانگتے ہیں، یا ان سے کہتے ہیں کہ یہ قبروں میں زندہ ہے، کہ یہ شہید ہیں، یا ویسے بھی جو بھی، اور کہتے ہیں کہ یہ تو بس ایک عارضی نیند، سو رہے ہیں۔ پھر جو سو بھی رہا ہو، جو اونگ بھی جائے، وہ بھی معبود نہیں ہو سکتا، اس کے ہاتھ میں کوئی طاقت نہیں، وہ کمزور ہے، وہ بے بس ہے۔ نیند اور اونگ کسی بھی انسان کی بے بسی کی علامت ہے، بے بسی۔ نیند کے آگے آپ ہتھیار ڈال دیتے ہیں، آپ سخت بھوکے ہوں، جب نیند آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کہتے کچھ نہیں کھانا، بس نیند آ رہی، سب چھوڑ دیتے ہیں۔ کچھ پسندیدہ ترین چیز بھی سامنے ہو تو جب شدت نیند ہوتی، بس سب کچھ ہٹا دو، سب لے جاؤ۔ آپ دیکھیں کہ ہر ماں کو اپنے بچے پیارے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کہتی ہے بس میں تو ایک لمحے کے لیے بھی کسی کو نہیں دوں گی، اس کو خود ہی اسے پالوں گی، خود اپنے سامنے رکھوں گی، خود ہر چیز خود کروں گی اس کی۔ مائیں کتنی کانشیس ہوتی ہیں بچوں کے بارے میں کہ کسی کو کوئی ہاتھ نہ لگا، پتہ نہیں کیا کرے گا ان کو۔ لیکن میں نے دیکھا کہ جب ماں کو شدید نیند آتی کہ ذرا سا ان کو لے جاؤ کہیں تاکہ میں سو جاؤں۔ کتنا کمزور ہے نا انسان، اپنے سارے دعووں میں جھوٹا ہے۔ لیکن اللہ کی ذات نیند اور اونگ سے پاک، بے نیاز ہے، کوئی اس جیسا اور کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اگلی صفت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، کوئی اور جس کا سب کچھ ہو؟ بڑے سے بڑے آدمی کا آپ تصور کریں، دنیا میں وہ اخباروں میں اکثر آتا رہتا ہے لوگوں کی رال ٹپکانے کو، فلاں فلاں آدمی دنیا کے امیر ترین انسان ہے، ایشیا کا سب سے امیر انسان فلاں ہے، یورپ کا فلاں ہے، پوری دنیا کا فلاں ہے، دنیا کے 10 امیر لوگ مثلا، پھر ان کی ڈیٹیلز دی ہوتی ہیں، یہ اون کرتے ہیں۔ ان سب کی ڈیٹیل کسی وقت پڑھ کے دیکھیں کہ ان میں سے کوئی صرف پوری دنیا کو بھی اون نہیں کرتا، آسمان تو دور کی بات ہے۔ کتنا بھی بڑے سے بڑا آدمی، مثلا ایک کراچی شہر ہے، ایک شہر ہے، کیا کوئی اتنا مالدار ہے اس شہر کے اندر کہ پورا کراچی خرید لے؟ نہیں خرید سکتا۔
تو اگر کوئی شخص ایک شہر نہیں خرید سکتا، ایک ملک نہیں اس طرح خرید سکتا، یا کوئی اتنی علاقہ اپنے اون نہیں کر سکتا، اس کا مالک نہیں بن سکتا، تو خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم جس کے پاس مال دیکھتے ہیں ہم اس کے آگے جھک جاتے ہیں، مروب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کوئی بھی بڑی سے بڑی خوبی جو کسی انسان میں ہو، اس کی وجہ سے انسان کو اللہ کی اطاعت نہیں بھولنی چاہیے، اللہ کی مرضی نہیں بھولنی چاہیے۔ بس کسی مجلس میں ہم جاتے ہیں، ذرا اپنے سے بڑے لوگوں کو دیکھ لیں تو فوراً ان کی نقالی شروع کر دیتے ہیں اور ان کی مرضی کے مطابق ہو جاتے ہیں اور اللہ کی مرضی کو باہر ہی چھوڑاتے ہیں، کیونکہ اب ادھر تو یہ بڑے ہیں نا، ان کے سامنے جھک کے بیٹھنا ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، یاد رکھو وہ اللہ جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، اس کی ہر چیز اس کی ہے، اور اتنا صاحب اقتدار۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جس میں یہ جرت ہو کہ وہ اس کے پاس سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت سے۔ قرآن پاک میں سورۃ الزمر میں آتا ہے قل للہ الشفاعۃ جمیعا، کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے ہے سفارش ساری کی ساری۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا۔ سورۃ مریم میں آتا ہے لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، وہ سفارش کے مالک نہیں مگر جو بنا لے رحمان کے پاس کوئی عہد۔ ولا تنفع الشفاعۃ عندہ الا لمن اذن لہ، سورۃ سبا میں آتا ہے۔ اور بھی بہت سی آیات ہیں۔ مراد اس سے کیا ہے کہ شفاعت بس اس کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالی کسی شخصیت سے قطعاً مروب نہیں ہوتا، کسی کے دباؤ میں نہیں آتا۔ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، شفاعت کرنے والے خود اللہ کے ڈر سے خوف کھا رہے ہوں گے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ حدیث آپ کو سنائے دیتی ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بڑے بڑے پیغمبر شفاعت کرنے سے کس طرح ڈر رہے ہوں گے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایماندار لوگ جمع ہو کر کہیں گے کہ بہتر ہے کہ ہم اپنے پروردگار کے حضور کسی کی سفارش پہنچائیں۔ یہ سفارش کو یہ حدیث بہت اچھی طرح واضح کر دیتی، یعنی بڑے بڑے ایمان والے لوگ مل کے کہیں گے کہ ہم کسی ایسے کو بھیجیں اللہ تعالیٰ کے پاس جو جا کے سفارش کرے۔ وہ آدم علیہ السلام کے پاس آ کر کہیں گے آپ سب لوگوں کے باپ ہیں، آپ کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، فرشتوں سے سجدہ کروایا، آپ کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، لہذا اپنے پروردگار کے ہاں ہماری سفارش کریں کہ وہ اس مصیبت کی جگہ سے نکال کر آرام دے، کیونکہ حشر کا میدان بڑا گرمی کا دن ہوگا، بڑا طویل دن، سب لوگ پریشان ہوں گے کہ جلد جان چھوٹے اور ہم یہاں سے نکلیں۔ انتظار ویسے ہی موت ہے، موت سے بھی شدید ہے۔ وہ کہیں گے، یہ کون کہیں گے؟ حضرت آدم، میں اس لائق نہیں، اور وہ اپنا قصور یاد کر کے اللہ کے حضور جانے سے شرمائیں گے۔ کون سا؟ وہ جو درخت کا پھل کھا لیا تھا۔ کہیں گے تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ نے زمین والوں کی طرف بھیجا۔ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے میں اس کا اہل نہیں۔ وہ اپنا سوال یاد کر کے شرمائیں گے جو انہوں نے بغیر علم کے اپنے پروردگار سے کیا تھا۔ کون سا؟ بیٹے کے بارے میں۔ پھر کہیں گے تم اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، لوگ ان کے پاس آئیں گے، وہ بھی یہی کہیں گے میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ ایسے بندے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا اور انہیں تورات دی۔ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو کہیں گے میں اس کا اہل نہیں۔ وہ اپنے خون ناحق کو یاد کر کے اپنے پروردگار کے ہاں جانے سے شرمائیں گے۔ کون سا؟ جو قبطی غلطی سے مارا گیا تھا۔ کہیں گے تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ،
وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول، اس کا کلمہ، اس کی روح ہیں، لوگ ان کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے میں اس کا اہل نہیں ہوں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ ایسے مقرب بندے ہیں جن کے اللہ تعالیٰ نے سب اگلے پچھلے قصور معاف کر دیے۔ پھر لوگ میرے پاس آئیں گے تو میں وہاں سے چل کر اپنے پروردگار کے حضور حاضر ہونے کی اجازت طلب کروں گا، مجھے اجازت مل جائے گی، جب میں اپنے پروردگار کو دیکھوں گا تو سجدے میں گر جاؤں گا، پھر جب تک پروردگار چاہے گا مجھے سجدے میں پڑا رہنے دے گا، پھر ارشاد ہوگا اپنا سر اٹھاؤ، سوال کرو تمہیں دیا جائے گا، بات کرو سنی جائے گی، سفارش کرو قبول کی جائے گی۔ چنانچہ میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف کروں گا جو وہ مجھے اس وقت سکھائے گا، پھر میں سفارش کروں گا جس کے لیے ایک حد مقرر کی جائے گی، میں ان لوگوں کو بہشت میں پہنچا دوں گا، پھر اپنے پروردگار کی طرف لوٹ آؤں گا، جب اپنے پروردگار کو دیکھوں گا تو پہلے کی طرح سجدے میں گر جاؤں گا، پھر سفارش کروں گا تو میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی، یعنی کچھ لوگوں کا لمٹ، یعنی جیسے کوٹا ہوتا ہے کہ اتنے لوگ، میں انہیں جنت میں داخل کروں گا، پھر تیسری دفعہ لوٹ کر آؤں گا، پھر چوتھی مرتبہ عرض کروں گا پروردگار اب تو دوزخ میں جانے والے ہی باقی رہ گئے جو قرآن کی روح سے دوزخ میں جانے کے لائق ہیں اور انہیں وہاں ہمیشہ رہنا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان لوگوں کی سفارش نہیں کریں گے جنہوں نے دوزخ میں جانے والے کام کیے ہوں گے۔ اس لیے سفارش اس کے لیے ہے کہ جس کو اللہ اجازت دے، اور جس کے لیے اجازت دے ہر ایک کے لیے نہیں۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ سفارش اس کے لیے ہوتی ہے جس کو تھوڑی بہت کوئی کمی بیشی ہو، اس کے لیے نہیں ہوتی جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ مثلا ایک چھوٹی سی مثال، ایک شخص الف بے نہیں پڑھا ہوا یا 4 جماعتیں پڑھا ہوا، اس کو ڈاکٹر کہلانے کا بہت شوق ہے، اس کا کوئی عزیز دوست رشتہ دار مثلا صدر یا وزیر اعظم بن جاتا ہے، وہ اس کے پاس جاتا ہے، دیکھو اتنے بڑے عہدے پہ پہنچ گئے ہو، خدا کے لیے مجھے ڈاکٹر لگوا دو کہیں۔ کیا وہ لگوا سکتا ہے؟ یہ 4 جماعتیں پڑھی اور اس کو ڈاکٹر کیسے کسی اسپتال میں اپوائنٹ کر سکتا ہے؟ اگر مثلا اس نے MBBS کیا ہوتا، کوئی اسپیشلائزیشن نہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی دھاندلی کر کے ادھر ادھر وہ اس کو کوئی بڑا عہدہ دلوا دیتا، جیسے کہ ہوتا ہے۔ اور اس پر بھی آپ دیکھیں کتنی انگلیاں اٹھتی کہ یہ ظلم ہے کہ حقدار کا حق مار کے اس کو وہاں بھیج دیا گیا۔ کیا اللہ تعالیٰ سے کسی ایسے ظلم کی توقع کی جا سکتی؟ نہیں۔ مثلاً یہ ایسے لوگ ہوں گے جن کے کچھ نیک عمل ہوں گے، کوئی ایسا برا عمل بھی ہوگا جس کی وجہ سے پھنسے ہوئیں گے، ہے سب کچھ، لیکن ایک عمل ایسا کہ جس کی وجہ سے رستہ نہیں کھل رہا۔ مثلاً ایک شخص جہاد پر گیا لیکن ماں باپ کو ناراض کیا، اب جہاد میں جا کے شہید ہو گیا لیکن ماں باپ کی ناراضگی کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال کرے گا، ہم سے بہت سی اور باتیں پوچھی جائیں گی، ہماری جوانی کے بارے میں کہ وہ کس کام میں لگائی، ہماری علم کے بارے میں کہ اس پر عمل کتنا کیا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اپنی زندگی کن کاموں میں لگائی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ انسان سے اس کے اہل خانہ کے بارے میں بھی خصوصیت سے پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا اور ان کی کیسی تربیت کی۔ اور اس میں خصوصاً ماں کو ذمہ دار قرار دیا گیا، یعنی باپ سے بھی پوچھا جائے گا، لیکن باپ کی نسبت ماں زیادہ ذمہ دار ہے کیونکہ ماں کا درجہ بھی زیادہ ہے اور بچے کا زیادہ وقت ماں کے ساتھ ہی گزرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ماں کو بنایا ہی ایسے ہے کہ وہ نسل انسانی کی تخلیق اور تربیت اور پرورش کا کام بہترین طریقے سے کر سکے۔ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے، عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچے کی نگران ہے اور اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یعنی بعض اوقات ہسبینڈ وائف ایک دوسرے پہ ڈالتے رہتے ہیں، آپ ان کو سمجھائیں، آپ ان کو سمجھائیں، آپ ان کا خیال کریں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر ایک اپنا اپنا رول ہے اور اس میں ماں کی ذمہ داری زیادہ بتائی گئی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ بچوں کی تربیت کا آغاز انسان کے بچے کی پیدائش کے بعد سے نہیں، اس سے پہلے سے ہی ہو جاتا ہے، بلکہ شادی سے پہلے جب لڑکے یا لڑکی کا انتخاب کیا جاتا ہے، اس وقت انسان صرف یہ نہ دیکھے کہ لڑکی خوبصورت ہے یا لڑکا بہت مالدار ہے یا دنیاوی اعتبار سے اسٹیٹس کیسا ہے، بلکہ یہ بھی دیکھے کہ
یہ لڑکی یا لڑکا یہ دونوں ایک دوسرے کو اس اعتبار سے بھی دیکھے. لڑکی یہ دیکھے کہ جس لڑکے کو میں پسند کر رہی ہوں یہ میرے بچوں کا باپ ہوگا تو یہ کیسا باپ ہوگا, اور لڑکا یہ بھی ضرور دیکھے کہ یہ لڑکی کل میرے بچوں کی ماں ہوگی تو یہ کیسی ماں ثابت ہوگی. کیا یہ ایک اچھی نسل کو پروان چڑھائے گی؟ کیونکہ جس لڑکی کو ہم اپنے گھر میں لا رہے ہیں اس کے اندر یہ کوالٹی تو ہونی چاہیے کہ وہ گھر بنانے والی ہو, اور گھر صرف ان دیواروں سے نہیں بنتا یا فرنیچر سے نہیں بنتا, گھر انسانوں سے بنتا ہے کہ انسانوں کی تربیت کیسی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے. اور پھر اسی طرح ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایسا شخص تمہارے پاس نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو. اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ و فساد برپا ہوگا, یعنی بہت بگاڑ آئے گا. تو دیکھنے کی چیز, باقی چیزیں بھی ٹھیک ہے انسان دیکھے تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک کمپیٹیبلٹی ہو اور گزارا بہتر طور پر ہو, لیکن خاص طور پر دین کے بارے میں ضرور دیکھنا چاہیے. اور دین میں بھی ایسا نہیں کہ ہر شخص شیخ بن جائے گا اور پھر وہی دیندار ہوتا ہے اور باقی لوگ دیندار نہیں ہوتے. نہیں, دیندار ہونے سے مراد کیا ہے کہ انسان اللہ کے حقوق ادا کرتا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حقوق میں کیا چیز آتی ہے؟ جسے نماز کا فریضہ, یعنی اگر لڑکی ہے تو نماز کی پابند ہو, لڑکا ہے تو بھی نماز پڑھتا ہو. اسی طرح اگر لڑکا کما رہا ہے تو حلال کمانے والا, کیونکہ کمائی کا اولاد کی تربیت پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ لڑکی ہے تو اس کے بھی یعنی کہ اخلاق کیسا ہے یا شرافت کیسی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں بھی نماز اور پھر ساتھ حجاب, کیونکہ جس طرح مردوں کے لیے حلال کمانا اسی طرح عورت کے لیے اس کی عزت عصمت اور اس کی شرم و حیا جو ہے اس کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ تربیت کے جب باری آتی ہے, شادی ہو گئی, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک ہے, حقوق العباد کی ادائیگی ہے, تو بچوں پر سب سے بڑی چیز جو اثر کرتی ہے وہ ماں باپ کا عمل ہوتا ہے, ان کا آپس کا اچھا سلوک اور تعلق ہوتا ہے. جس گھر میں ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیتے ہیں, ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں, اس گھر میں بچے ایک سکون کی فضا میں سانس لیتے ہیں. اور پھر ماں باپ سے بہت سی چیزیں بن کہے سیکھتے ہیں. یعنی انسان صرف کسی لیکچر سے تربیت نہیں حاصل کرتا بلکہ عمل کی تربیت, عملی نمونہ ہونا, رول ماڈلنگ جو ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے تربیت میں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک ہوں تو یہ ہمارے کہنے سے نہیں ہوگا, صرف ہمارے تھنکنگ سے نہیں ہوگا, بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے سامنے وہ اچھا نمونہ پیش کریں, وہ بن کے دکھائیں جو ہم ان سے چاہتے ہیں کہ وہ بنے. اب آپ دیکھیے کہ ہر ماں باپ کی یہ خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ ہمارے بچے نیک ہوں, فرما بردار ہوں, اچھے ہوں, لیکن ماں باپ کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اللہ کے فرما بردار ہیں, کیا ہم ایک اچھے انسان ہیں, کیا ہم اللہ کا اور بندوں کا حق دینے والے ہیں. اگر ہم خود نہیں کر رہے تو بچوں سے کس چیز کی ہم توقع کر سکتے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے آئندہ دین کے لیے قربانی کرنے والے ہوں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم خود کیا قربانیاں کر رہے ہیں, ہم خود اپنے دین کے لیے کیا محنت کر رہے ہیں. اگر ہماری زندگی میں غفلت ہے تو وہ خود بخود بچوں میں ٹرانسفر ہوگی, وہ بھی اس کو ایزی لیں گے. اگر ہم خود وقت پہ نماز نہیں پڑھ رہے تو بچے کیوں پڑھیں گے؟ چاہے آپ کتنا بھی چلا کے ان کو کہیں کہ اٹھو نماز پڑھو, لیکن آپ نے خود تو پڑھی نہیں. وہ تو آپ سے پلٹ کے پوچھیں کہ آپ نے پڑھ لی, اور نہ بھی کہیں تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ اذان ہوئی ہے, وقت ہوا ہے, اور کسی کو بھی فکر نہیں ہے, پرواہ نہیں ہے, کوئی بھی اٹھ کے نماز نہیں پڑھا تو وہ کیوں پڑھیں گے, چاہے انہوں نے کتنا ہی اچھا لیکچر سن رکھا. حضرت عائشہ کہتی ہیں جب سے میں نے ہوش سنبھالا میں نے یہی دیکھا کہ میرے والدین اسلام پر ہیں, یعنی اسلام کی حالت میں نے ان کو اپنی تربیت کرتے ہوئے دیکھا. پھر اسی طرح بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جو ہمارے اسلاف تھے یا نیک لوگ تھے وہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اللہ کی عبادت میں زیادہ وقت لگاتے تھے, یہ سوچ کر کہ اس کا اثر ہمارے بچوں پر پڑے, ہماری اولاد پر پڑے. کسی نے کیا خوب کہا کہ جب بھی میں کسی سلجھے ہوئے نوجوان کو دیکھتا ہوں تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ ضرور اس کا باپ صالح اور نیک آدمی تھا, جس کا عکس یا ریفلیکشن اس میں نظر آ رہا. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, سورۃ الکہف ہر جمعے کو پڑھی جاتی ہے, آج بھی آپ نے پڑھی ہوئی, کان ابوہما صالحا, وہ دو بچے جن کا خزانہ زمین میں دفن تھا اور اس کے اوپر دیوار تھی, جب وہ گر گئی تو خضر علیہ السلام نے اس کو بنایا, اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا, وہ فوت ہو گیا, تو
اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ ان بچوں کا خزانہ محفوظ رہے، اس لیے میں نے یہ دیوار بنا دی ہے. خود فوت ہو چکا ہے وہ نیک آدمی، اور اس کے بچے یتیم ہیں، اپنے آپ کو پوری طرح لک آفٹر نہیں کر سکتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے فیوچر اور ان کے مال کی اور ان کے انٹرسٹ کی حفاظت کس طرح کرتے ہیں؟ اس غیبی مدد کے ذریعے ان کی دیوار بنوا دی جاتی کہ جب یہ اپنی جوانی کو پہنچے تو پھر یہ اس مال کو استعمال کر سکے. کیونکہ نیک آدمی کو اس کی نیکی کا فائدہ اس کی اولاد کی نیکی کی شکل میں نظر آنے لگتا ہے دنیا میں. یہ دنیا میں جلد ملنے والی خوشخبری ہوتی ہے. اسی طرح ایک مشہور اسپیکر ہیں ڈاکٹر نبیل، وہ کہتے ہیں مجھے جب نوافل کی ادائیگی میں سستی اور کاہلی ہونے لگتی ہے تو مجھے میرے بیٹے اور دنیا کی پریشانیاں یاد آتی ہیں کہ کہیں نفلوں کی ادائیگی میں میری سستی اور کاہلی میری اولاد کی پریشانیوں کا سبب نہ بن جائے. کیونکہ انسان جب نفل پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، تو پھر اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتا ہے. اور اگر کوئی نماز ہی نہیں پڑھتا یا تہجد ہی نہیں پڑھتا تو دعا کس وقت کرے گا؟ وہ تو دعا کرتے ہوئے بھی شرمائے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ یعنی جب مجھے تھوڑی سستی آنے لگے تو مجھے اپنے بچے یاد آنے لگتے ہیں کہ میں نے ان کی خاطر اٹھنا ہے اور دعائیں کرنی ہے ان کے لیے. تو یہ چیز ان کو عبادت میں اور زیادہ آگے بڑھاتی. اور ایک جنرل اصول کے طور پر آپ دیکھیے، ایک کامن سینس کی بات ہے کہ اگر ہم اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، فرما برداری نہیں کرتے، ہم اللہ کی اوبیڈینٹ نہیں ہیں، تو ہم کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے اوبیڈینٹ ہوں؟ ہمارا احسان اپنے بچوں پر زیادہ ہے یا اللہ کا احسان ہم پر زیادہ ہے؟ ہم نے تو اپنے بچوں کو وہ کچھ نہیں دیا جو ہمیں ہمارے رب نے دیا، لیکن ہم وہ سب کچھ پا کر اپنے رب کے لیے اس طرح اطاعت گزار نہیں ہوتے، اس طرح اس کے آگے نہیں جھکتے جس طرح ہم اپنے بچوں سے چاہتے ہیں کہ ان کے لیے تھوڑا بہت بھی کر کے وہ ہمارے خاموش غلام ہو جائیں، جو ہم کہیں بس وہ کریں، اور اگر وہ تھوڑی بھی اپنی مرضی کرنے لگتے ہیں تو ہم ناراض ہونے لگتے ہیں. ڈاکٹر نبیل یہ بھی کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا کویت میں، ایک بہت اچھے منصب پر تھا، یعنی کہ بہت ہائی پوسٹ پر تھا، لیکن وہ ہر روز چند گھنٹے والنٹیئر کرتا تھا، فلاحی کاموں میں لگاتا تھا. تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھو اگر تم جو جاب کر رہے ہو اسی میں تھوڑے گھنٹے اور لگاؤ اور محنت کرو تو تمہیں اور زیادہ آگے تم جا سکتے تھے، تو تم اپنا کچھ ٹائم جو ہے وہ والنٹیئر کرنے میں گزار دیتے ہو. تو کہنے لگا کہ میں 6 بچوں کا باپ ہوں جن میں سے اکثریت میرے بیٹوں کی ہے، یعنی بوائز ہیں. مجھے ڈر ہے کہ وہ بے راہ روی کا شکار نہ ہو جائیں. جب سے میں نے قرآن مجید میں کان ابوہما صالحا کی تفسیر پڑھی ہے کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا، اس لیے ان بچوں کی اللہ نے کیئر کی، تو میں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ فلاحی کاموں میں لگا دیا ہے. میں والنٹیئر کرتا ہوں اور اس کے اثرات میں اپنے بچوں میں دیکھ رہا ہوں. کیونکہ بچے جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ سب کی خدمت کرتے ہیں، سب کے کام آتے ہیں اور اپنا وقت لگاتے ہیں، تو پھر ان کے اندر اس چیز کی ایک قدر ہوتی ہے، ایک ڈگنیٹی ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی بچہ یہ دیکھے کہ باپ بیکار پڑا سوتا ہی رہتا ہے اور کوئی کام وقت پہ نہیں کرتا، اپنی ذمہ داریاں بھی نہیں پوری کرتا، کما کے بھی نہیں لاتا، تو وہ اس کے لیے کیسا رول ماڈل ہو؟ اور وہ باپ پھر بچوں سے کیا توقع کر سکتا ہے کہ اس کے لیے کیسے بچے بنے؟ پھر اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک ہوں، پروردگار ہوں، صالح ہوں، تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم چاہے جاب کرتے ہوں، چاہے کچھ کام کرتے ہوں، چاہے ہم بزنس کرتے ہوں، کوئی کمائی کرتے ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ضرورت مند انسانوں کی مدد بھی ضرور کریں. ہم اپنے آپ کو والنٹیئر کریں کسی بھی جگہ، جو بھی ہماری اسکل ہے، اپنے علم کے ساتھ، اپنی طاقت کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ دوسروں کی خدمت کریں. حدیث میں آتا ہے اللہ اس بندے کی اس وقت تک مدد کرتا ہے جب تک بندہ کسی دوسرے بندے کی، اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے. آپ دوسروں کی مدد کر رہے ہیں، آپ دوسروں کی خدمت میں لگے، اللہ آپ کی مدد کرے گا اس چیز میں جہاں آپ ضرورت مند ہیں. اللہ آپ کے کام بنائے گا. میرے استاد ہمیشہ کہتے تھے کہ اگر بچہ کھانا نہ کھائے تو غریب کے بچے کو کھلاؤ، کسی یتیم کی پرورش شروع کر دو. اگر تمہارا بچہ نہیں پڑھتا تو کسی اور کے بچے کو پڑھاؤ. اس خدمت کے بدلے اللہ تمہارے بچے کو بھی اس راہ پہ لے آئے گا. یعنی جس چیز کی اپنے گھر میں کمی دیکھتے ہو وہ دوسروں کو دے کر حاصل کرو. آپ دیکھیے کہ کتنا بڑا وعدہ ہے کہ اللہ اس بندے کی مدد میں ہے، اللہ اس کی مدد کرے گا. مانا کہ اللہ اس کی مدد کرے گا جو کسی کی مدد کرتا ہے، جو دوسروں کی مدد میں لگا رہتا ہے. تو کبھی یہ نہ سوچا کرے اوہ اتنے گھنٹے میرے باہر لگ گئے، اتنے گھنٹے مجھے کیا ملا. خاص طور پر اس معاشرے میں جب کہ ہر گھنٹے کی ایک قیمت ہے. آپ اپنی سروسز دیتے ہیں تو آپ کو اس کے بدلے میں مال مل جاتا ہے. ٹھیک ہے کچھ پیسے ہمارے ہاتھ میں آتے ہیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے، ہر انسان کو خوشی ہوتی ہے، کیونکہ انسان کے اندر مال کی محبت اللہ نے رکھ دی ہے. یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ آپ کو کوئی مالی فائدہ حاصل ہو اور آپ کا میرا تو کوئی دل ہی نہیں کہ مجھے کوئی فائدہ، ہمارے پیرنٹس ہمیں دیں، ہم ہسبینڈ دیں، ہم خود کمائیں، کچھ بھی ہو ہمیں ہمیشہ اچھا لگتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ
اس مال کی اپنی ایک ویلیو اور اس سے ایک خوشی ملتی ہے، لیکن جب آپ کسی کے کام آتے ہیں اور وہ آپ کو دعا دیتا ہے اس وقت کیسی خوشی ہوتی ہے، کسی کی خدمت کر کے، کسی کی مدد کر کے، کسی کے کام آ کے، ہاں ہم تھک ہی جائیں لیکن اس کے بدلے میں جو ہمیں راحت اور خوشی نصیب ہوتی ہے، اور پھر اس وعدے کا یقین کہ میں نے دوسروں کی مدد کی، اللہ میری مدد کرے گا، تو آپ اپنے بہت سے بوجھ اور پریشانیاں اپنے اوپر سے ہٹا دیتے ہیں، اپنے امور اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں خالص اس کی رضا کے لیے اس کے بندوں کی خدمت کروں اور وہ میری مدد نہ کرے؟ وہ ضرور کرے گا۔ پھر اسی طرح عبداللہ بن مسعود کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رات کو جب نوافل ادا کر رہے ہوتے تھے، تہجد پڑھ رہے ہوتے تھے، تو سامنے اپنے بچے کو سویا دیکھ کر کہا کرتے تھے، من اجلک یا بنیا، تیری خاطر اے میرے بچے۔ یا بنیا کا مطلب کیا ہے؟ اے میرے بچے، تیرے روشن مستقبل کی خاطر، تیرے برائٹ فیوچر کی خاطر میں اپنی نماز میں اضافہ کر لیتا ہوں۔ ابن مسیب ایک تابعی ہے، سعید ابن مسیب، کہتے ہیں اے میرے بیٹے، میں تمہاری وجہ سے نماز کو لمبا کرتا ہوں اس امید پہ کہ تمہارے بارے میں میری حفاظت کی جائے گی، یعنی تمہارے بارے میں مجھ سے جو سوال کیا جائے گا قیامت کے دن اس کے بارے میں مجھے پکڑ نہیں ہوگی۔ اور پھر اسی آیت کی تلاوت کی، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ اسی طرح ایک آدمی کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی اس کا کوئی بچہ اخلاقی طور پہ بگڑ جاتا، کوئی ضد کرتا، کوئی بدتمیزی کرتا، تو وہ صدقہ کرتا اور کھانا کھلاتا۔ یہ دو کام کرتا، صدقہ کرتا، کھانا کھلاتا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید کی آیت میں آتا ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، ان کے مالوں سے صدقہ لے کر اس کے ساتھ انہیں پاک کرے گا اور انہیں صاف کرے گا۔ یعنی تم انہیں پاک کرو گے، صاف کرو گے ان کے مالوں میں سے صدقہ لے کے۔ تو گویا مال میں سے صدقہ نکالنا اور اسی طرح خاص طور پر کھانا کھلانا، یہ کس نیکی میں سے ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کا اپنا بھی تزکیہ ہوتا ہے اور اولاد بھی سدھرتی ہے، نیک بنتی ہے۔ اور وہ شخص کہتا، اے اللہ یہ صدقہ میرے بیٹے کے اخلاقی تزکیے کے لیے، یہ جو میں صدقہ کر رہا ہوں یہ میں اس نیت سے کر رہا ہوں کہ میرے بیٹے کو نیک بنا دے۔ بس بے شک یہ اخلاقی بے روی میرے لیے اس کی بیماری سے زیادہ شدید ہے۔ یعنی بچہ بیمار ہو فزیکلی وہ کم درجے کی مصیبت ہے، لیکن اگر وہ بگڑ جائے اور بے راہ ہو جائے تو وہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور آدمی کا واقعہ یہ ملتا ہے کہ اس کے پاس اتنا نہیں تھا جس سے وہ بہت زیادہ مالی صدقہ کر سکے، وہ بس اتنا ہی کماتا تھا جس سے اس کی اپنی گزران ہوتی تھی، اس کے پاس دینے کے لیے زیادہ نہیں ہوتا تھا۔ تو جب اس کا بیٹا اس کے ساتھ بدتمیزی کرتا یا اس کی بات نہیں مانتا تھا تو وہ رات کو قیام کرتے ہوئے سورۃ البقرہ پڑھتا تھا، یعنی رات کے تہجد میں سورۃ البقرہ پڑھتا اور کہتا، اے اللہ یہ میرا صدقہ ہے، میرے پاس مال نہیں ہے لیکن یہ میرا صدقہ ہے، اسے تو میرے لیے قبول کر لے، یعنی مجھ سے قبول کر لے اور میرے لیے اس بیٹے کی اصلاح کر دے۔ تو کیونکہ نیک اعمال جو ہوتے ہیں یہ وسیلہ بنتے ہیں دعاؤں کی قبولیت کا۔ ہم نیک لوگوں کو وسیلہ بناتے ہیں، ان کی نیکی تو ان کے ساتھ ہے، ہمیں جس وسیلے کا حکم دیا گیا وہ نیک اعمال ہے کہ ہم صدقہ کریں، نماز پڑھیں، دعا کریں اور اس سے اللہ سے مدد مانگیں۔ اسی طرح ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی اصلاح کس طرح کریں، اس نیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کر کے کہ یہ بچے سدھر جائیں، اور یاد رکھیں کہ ہمارے ہاتھ میں کوئی طاقت نہیں کہ ہم اپنے بچوں کو نیک بنا سکیں جب تک اللہ کی مدد نہ ہو، وہی مدد کرنے والا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کا تقوی اختیار کرنا، اللہ سے ڈرنا۔ پھر بچوں کو اپنے ساتھ مختلف کاموں میں، پروجیکٹس میں، والنٹیئرنگ میں شریک کرنا، ان کو ساتھ لے کے جانا۔ مثلا ہر جمعے کو آپ جو ابھی آپ کے قریب مسجد ہے اس کی صفائی اپنے ذمہ لے سکتے ہیں کہ نمازیوں کے آنے سے پہلے میں ہال کی صفائی کروں۔ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اپنے بچے کو تھرسڈے نائٹ ساتھ لے جائیں، خود اکیلے نہیں جائیں، ہسبینڈ وائف، بچے کو ساتھ لے کے جائیں کہ چلے اللہ کا گھر صاف کرتے ہیں، اور پھر ایک ایک کونے کھدرے کو صاف کریں، کہیں کوئی داغ دھب ہے اس کو مٹائیں، اس کو خوشبودار کریں، صفیں لگائیں، جو بھی ایک مسجد کی خوبصورتی اور بیوٹیفیکیشن ہو سکے۔ مسجد اللہ کا گھر ہو، ہم اپنے گھروں کو کتنا سجاتے ہیں، اور جب ہمارے مہمان آ رہے ہوں تو ہم کیئر کرتے ہیں اور بھی سجاتے ہیں، صاف ستھرا کرتے ہیں، عام روٹین سے زیادہ کرتے ہیں۔ تو جمعے کے دن اللہ کے مہمان آتے ہیں، ویسے تو 5 نمازیں، لیکن آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں 5 نمازیں کہاں اتنی فل مسجد ہوتی ہے، لیکن جمعے کے دن اتنے لوگ ہوتے ہیں کہ بعض اوقات صحیح اگر ارینجمنٹ نہ ہو تو لوگوں کو صحیح جگہ بھی نہیں ملتی۔ لیکن وہ صفائی کیوں نہیں ہو پاتی مسجدوں کی، وہ ایک چیئرفل ماحول کیوں نہیں ہوتا بعض اوقات؟ صرف اس لیے نہیں ہوتا کہ ان کے پاس والنٹیئر نہیں ہوتے۔ تو آپ ان سے بات کر کے کہ آپ مجھے یہ خدمت دیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ جیسے الہدا میں ویکینڈ میں کلاس ہوتی ہے، ابھی نئی سورۃ البقرہ شروع ہوئی ہے، اور ماشاءاللہ اس میں 400-500 لوگ ہیں، اور ہر ہفتے ان کے لیے بینچز لگانا اور چیئرز لگانا اور ہال کی سیٹنگ ٹھیک ٹھاک کام ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ سسٹرز ہیں، 2 سسٹرز
وہ پچھلے 5 سال یہ خدمت کرتی رہی ہیں. میں نے آج تک نہیں دیکھا ان کو کہ وہ کون ہے. مجھے ریسنٹلی بتایا گیا کہ وہ ارلی مارننگ آتی ہیں کلاس سے پہلے اور آ کر سارے بینچز لگاتی ہیں خاموشی. ان کے بچے بھی ساتھ ہوتے ہیں. وہ بغیر ناشتے کے نماز پڑھتے ہی بس گھر سے نکل آتے ہیں, کیونکہ اتنے سارے بینچز کہاں سے نکال کے وہ پورے ہال میں لگانے ہیں اور پھر ساری سیٹنگ کرنی ہے. اور پھر جب ساری سیٹنگ ہو جاتی ہے تو پھر کلاس سے پہلے بچوں کے ٹم ہارٹن پہ لے جا کے ان کو تھوڑا کھلا پلا کے پھر واپس آ کے کلاس اٹینڈ. یہ والنٹیئرنگ ہے. اور وہ بچے مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ ہر ہفتے ہماری ماں اور ان کی دوست مل کے مسجد ٹھیک کرتے ہیں. کیا ماں کی یہ نیکی بچوں میں ٹرانسفر نہیں ہوگی؟ کیا انہیں یہ طریقہ نہیں آئے گا؟ آپ بھی کہیں نہ کہیں کوئی اسلامک سینٹر ہو, کوئی جگہ, اس کو اپنا سمجھیں اور اس میں والنٹیئر کریں. آپ کو معلوم ہے کہ اوور آل جو ہے عموماً مساجد کے ریسورسز اتنے زیادہ نہیں ہوتے کہ ہر چیز پروفیشنل طریقے سے کرا سکتے, لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میری بیٹی کا رشتہ ہونا تھا, تو جب رشتہ آیا چھوٹی بیٹی کا, تو میں نے پتا کیا کہ لڑکا کیا کیا کرتا ہے, اس کی کیا عادات ہیں, کیا کیا اس کے کام ہیں. تو مجھے پتا چلا کہ وہ فلاں مسجد میں جمعے کے دن جمعرات کی رات کو وہاں کے ٹوائلٹ صاف کرتا ہے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ایک انسان ہمبل ہے, اس کے دل میں دین کی خدمت کا جذبہ, اور دین کی خدمت کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی بہت بڑا ہائی فائی کام کیا جائے. مسجد کا ٹوائلٹ صاف کرنا ہم کیوں کریں, کلینر کیوں نہیں رکھ لیتے؟ کیونکہ بعض اوقات چھوٹے سیٹ اپ ہوتے ہیں, وہ نہیں رکھ سکتے یہ سب کچھ, بعض اوقات اتنی ڈونیشن بھی نہیں ہوتی, اور اگر ہو بھی تو جو کام ہم کریں گے وہ کلینر تھوڑی کر سکتے. تو اگر ینگ بوائز, یونیورسٹی گوئنگ بوائز آپ کے ہیں, ساتھ لگائیں اور انہیں کہ چلے کام کر. اس بہانے مسجد میں جا کے ایک نمازی پڑھنے, اگر انہیں آپ کہیں گے نا کہ آؤ نماز پڑھنے چلے, تو ہو سکتا ہے نہیں پڑھنے جائیں. لیکن اگر آپ کہیں کہ چلو اور کچھ ہوبر لگاتے ہیں چل کے, آپ کو معلوم ہے کہ یہ کام معمولی کام نہیں, یہ کام کس نے کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے, اسماعیل علیہ السلام نے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں اس کا ذکر کیا 127 آیت پہلے پارے میں, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.